بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، ہم آپ کے سامنے وراثت کا کورس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہے اور اس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ میرا نام ڈاکٹر مفتی عابد سعید ہے اور میں آپ کے سامنے یہ وراثت کورس لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم آپ کو وراثت کے ضروری مسائل بیان کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو عورتوں کے احوال بیان کیے تھے، جس میں آپ کو بیوی، بیٹی اور پوتی کے احوال بیان کر دیے تھے۔ آج ہم آپ کو حقیقی بہنوں کی حالتیں بیان کریں گے۔ تو حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ ان 5 مختلف حالتوں میں حقیقی بہنوں کو مختلف حصہ ملے گا۔ تو حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہو گئی۔ اس میں سب سے پہلی اس کی حالت بنے گی، اس میں اس کو نصف حصہ ملے گا، یعنی آدھا حصہ ملے گا۔ اور یہ حصہ کب ملے گا؟ جب میت کی ایک ہی بہن ہو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ میت کا حقیقی بھائی، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی اور پوتا نہ ہو۔ اگر یہ افراد نہیں ہیں اور حقیقی بہن صرف ایک ہے، تو ایسی صورت میں حقیقی بہن کو ایک حصہ مل جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حقیقی بہنوں کو 2/3 ملے گا، یعنی 2/3 حصہ ملے گا، 2/3۔ کل مال کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 2 حصے حقیقی بہنوں کو مل جائیں گے۔ اب یہ حصے کب ملیں گے؟ یہ بتا رہے کہ جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں اور مذکورہ ورثاء میں سے کوئی نہ ہو، جو اوپر بیان کی ہیں، میت کا حقیقی بھائی بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو اور پوتا بھی نہ ہو۔ تو جو اوپر مذکورہ بالا افراد ہیں وہ اگر نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں ثلثان ان کے درمیان تقسیم ہوگا، یعنی 2/3 جو ہے وہ حقیقی بہنوں کو مل جائے گا۔ اب وہ چاہے 2 بہنیں 2 سے زیادہ ہے، کتنا بھی ہے، تو 2/3 مال ان بہنوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ بہنوں کی جو تیسری صورت ہے وہ ہے اسبا بالغیر۔ یاد رکھیے کہ اسبا کی اصطلاح میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اسبا وہ افراد ہوتے ہیں جن کا حصہ متعین نہیں ہوتا۔ وہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ اسبا کی ایک پوری فصل، ایک پوری بحث آئے گی۔ اس مقام پر میں آپ کو اسبا کی تفصیل بھی بیان کر دوں گا۔ تو اسباب الغیر جب میت کی حقیقی بہن کے ساتھ میت کا حقیقی بھائی بھی ہو، لیکن باپ، دادا، پوتا، بیٹا اور بیٹی موجود نہ ہو، ایسی صورت میں پہلے ہم دیگر ورثاء کو حصہ دیں گے اور جو مال بچ جائے گا للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر تقسیم کیا جائے گا، یعنی حقیقی بھائیوں کو دگنا 2 حصے ملیں گے اور حقیقی بہن کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ حقیقی بہنوں کی جو چوتھی حالت ہے وہ ہے اسبا مال غیر۔ اسبا مال غیر کب ہوں گی؟ جب حقیقی بہن کے ساتھ میت کی ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں، یا پوتیاں لے لیجئے، بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہوں، تو اس صورت میں بیٹیوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ انہیں مل جائے گا۔ مثلا ایک بہن اور ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو نصف مل جائے گا اور بقیہ نصف حقیقی بہن کو مل جائے گا۔ اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹیوں کو 2 ثلث مل جائے گا، 2/3، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو بیان کی، اور بقیہ جو مال بچے گا وہ حقیقی بہنوں کو مل جائے گا۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ محجوب کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو حصہ نہیں ملے گا، اور یہ کب ہوگا؟ جب میت کا باپ، دادا، بیٹا، پوتا موجود ہو تو حقیقی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا۔ تو یہ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں تھیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کس کی حالت ہے۔
جی، اگلی ہمارے پاس ہیں اللاتی بہنوں کی 7 حالتیں، اللاتی بہنوں کی 7 احوال۔ تو اللاتی بہنیں کسے کہتے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، باپ شریک بہنوں کو اللاتی بہنیں کہتے ہیں۔ اور اللاتی بہنیں کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی 7 احوال ہوتے ہیں۔ اللاتی بہنیں جو ہوگی باپ شریک، جن کا باپ ایک ہو، ماں علیحدہ علیحدہ ہو، ایسے بہن بھائی اللاتی بھائی بہن قرار پاتے ہیں۔ تو اللاتی بہنوں کے 7 احوال ہیں۔ پہلی حالت جو ہے وہ یہ کہ ان کو نصف ملے گا۔ نصف سے مراد یہ ہے کہ آدھا، 1/2۔ اب یہ حصہ کب ملے گا؟ جب میت کی ایک ہی اللاتی بہن ہو۔ اور لیکن شرط کیا ہے؟ میت کا حقیقی اور اللاتی بھائی، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا اور حقیقی بہن نہ ہو۔ تو جب یہ صورت ہو، ایک ہی اللاتی بھائی ہو، اور یہ جو افراد ذکر کیے ہیں یہ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اللاتی بہن کو نصف مل جائے گا۔ تو اللاتی بہنوں کی دوسری صورت ہے ثلثان۔ ثلثان کا مطلب ہوگا 2/3، 2/3۔ کل مال کے 3 حصے کیے جائے تو 2 حصے اللاتی بہنوں کو مل جائیں، تو یہ ہوتا ہے ثلثان۔ اب یہ حصہ کب ملے گا؟ جب میت کی اللاتی بہنیں ایک سے زیادہ ہوں اور بقیہ افراد نہ ہوں، یعنی جو اوپر ذکر کی ہیں، حقیقی بھائی، اللاتی بھائی، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا اور حقیقی بہن، یہ موجود نہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ اللاتی بہنیں ہیں، تو ایسی صورت میں اللاتی بہنوں کو ثلثان یعنی 2/3 حصہ مل جائے گا۔ تیسری صورت سدس۔ سدس کا مطلب ہے 1/6۔ جب میت کی اللاتی بہن کے ساتھ میت کی ایک حقیقی بہن ہو، تو حقیقی بہن کو نصف مل گیا اور اللاتی بہن کو سدس مل جائے گا۔ اور اس میں بھی شرط یہی ہے کہ جو بقیہ افراد ہیں، مثلا حقیقی اور اللاتی بھائی، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی اور پوتا، یہ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اللاتی بہن چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ان کو چھٹا حصہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ چوتھی صورت ہے محجوب بالاناس۔ اناس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، تو عورتوں کی وجہ سے اللاتی بہنیں محروم ہوں گی۔ اب یہ صورت کب ہوگی؟ کہ اگر اللاتی بہن کے ساتھ، میت کی اللاتی بہن کے ساتھ میت کی 2 حقیقی بہنیں ہوں، تو 2 حقیقی بہنیں آ گئی، اللاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ یا ایک ہی حقیقی بہن ہے مگر وہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر اسبہ بن چکی ہے۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جو یعنی پچھلی سلائیڈ ہم نے جو ہے وہ حقیقی بہنوں پر ہی بیان کی ہے۔ تو حقیقی بہنیں جو ہے چونکہ یہ بیٹی یا پوتیوں کے ساتھ مل کر اسبہ بنتی ہیں، تو جب یہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر اسبہ بن چکی، تو اب اللاتی بہنیں جو ہے اس وجہ سے محروم ہو جائیں گی۔ چاہے اب حقیقی بہن ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو اور بقیہ افراد نہ ہو، تو یہ ایسی صورت میں یہ اللاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ 2 حقیقی بہنیں آ گئی تو اللاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ ایک حقیقی بہن آ گئی مگر یہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر اسبہ بن چکی ہے، تو ایسی صورت میں اللاتی بہنیں محروم ہوگی۔ اب چاہے وہ اللاتی بہن ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، وہ پھر جو ہے بقیہ افراد نہ ہو۔ یہاں حقیقی کے بجائے اللاتی بہن ایک ہو یا ایک سے زیادہ، تو وہ محروم ہو جائیں گی اور بقیہ افراد نہ ہو جو اوپر ذکر کیے ہیں، یعنی بیٹا، بیٹی، باپ، دادا وغیرہ۔ پانچویں صورت ہے اسبہ بالغیر۔ اسبہ بالغیر کا مطلب یہ ہوگا کہ جب میت کی اللاتی بہن کے ساتھ میت کا اللاتی بھائی بھی ہو لیکن باپ، دادا، پوتا، بیٹا اور بیٹی نہ ہو، تو اس صورت میں دیگر ورثاء سے بچا ہوا مال للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر تقسیم ہوگا، یعنی اللاتی بہن کو ایک جبکہ اللاتی بھائی کو دگنا حصہ ملے گا۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ اسبہ مال غیر، اگر میت کا باپ، دادا، بیٹا، پوتا اور حقیقی بھائی
حقیقی بہن نہ ہو، بھائی بہن نہ ہو، بلکہ صرف میت کی ایک بیٹی یا پوتی ہو. اب یعنی میت کی بیٹی ہو یا پوتی، اب وہ بیٹی ایک ہے، یہ ایک سے زیادہ، تو اس صورت میں الاتی بہن کو اسباب بالغیر بنایا جائے اور یہ بیٹی یا پوتی سے بچا ہوا حصہ لے لے. اور آخری جو چیز ہے وہ محجوب بالذکور، یعنی مردوں کی وجہ سے بھی یہ محروم ہوں گی. اب یہ کب محروم ہوگی؟ جب میت کا باپ، دادا، بیٹا، پوتا اور حقیقی بھائی موجود ہو. تو جب یہ افراد موجود ہوں گے تو پھر الاتی بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا. تو یہ الاتی بہنوں کی 7 حالتیں تھیں. ہماری نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں، یہ ماں کے حوال سے متعلق. جی، اس میں ہم آپ کو ماں کی حالتیں بیان کریں گے. تو یاد رکھیں ماں کی 3 حالتیں ہیں. اور دیکھتے ہیں کون کون سی. پہلی حالت یہ ہے کہ ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا. کل مال کا ثلث ملے گا. اب یہ کب ملے گا؟ جب میت کی مذکر اور مؤنث اولاد، یعنی مذکر اولاد بھی نہیں، مؤنث بھی نہیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی، یہ نہیں، اور 2 بھائی یا بہنیں کسی بھی جہت کے، یعنی 2 حقیقی بھائی، 2 الاتی بھائی، 2 اخیافی بھائی، 1 حقیقی بھائی، 1 الاتی بھائی، کوئی بھی 2 بھائی برادرز کے جو 2 رشتے ہیں وہ موجود نہ ہو. اور نہ ہی باپ کے ساتھ، یعنی میت کا باپ کے ساتھ شوہر یا بیوی میں سے کوئی ہو. یعنی شوہر کا باپ تو ہے لیکن اس کی، یعنی شوہر فوت ہو گیا، یعنی ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا باپ موجود ہے لیکن بیوی نہیں ہے، یا بیوی فوت ہو گئی تو اس کا باپ ہے لیکن شوہر نہیں. تو باپ کے ساتھ شوہر، یعنی مرنے والے کے باپ کے ساتھ شوہر یا بیوی میں سے کوئی نہ ہو. تو اس صورت میں ماں کو کل مال کا تہائی، تیسرا حصہ مل جائے. دوسری جو صورت ہے وہ ثلث ما باقی بعد فرد الزوجہ، یعنی میاں بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ دیا جائے گا. یعنی پہلے جو ہے دیگر ذوی الفروض کا حصہ نکالیں گے، پھر بیوی یا شوہر کا حصہ نکال لے، اب جو بچ رہا ہے اس کا تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا. یعنی اب یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری صورت کہ جب میت کی مذکر اور مؤنث اولاد نہیں، پہلی شرط نہ ہی 2 بھائی یا بہنیں کسی بھی جہت کے، لیکن شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک باپ کے ساتھ. یعنی صورت یہ بن گئی کہ مرنے والے کا باپ اور بیوی موجود ہے، تو پہلے بیوی کا حصہ نکال لیا جائے، اب جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا. یا فرض کر لیں عورت فوت ہو گئی، اس کا شوہر موجود ہے اور اس کا باپ موجود ہے، تو پہلے شوہر کا حصہ نکال دیا جائے، اب جو مال بچے گا وہ اس کا تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا. تو ایسی صورت میں پہلے بیوی یا شوہر کا حصہ نکالیں گے، پھر جو مال بچ جائے گا، یہ نون چھ شاید لگ گیا، بچ جائے گا، بے کا نقطہ نہ بچ جائے گا، اس کا ثلث ماں کو دیا جائے گا. وہ تھی سدس، یعنی چھٹا حصہ ملے گا. تو اگر میت کا بیٹا بیٹی موجود ہے یا 2 بھائی بہنیں موجود ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو سدس ملے گا. یہ سلائیڈ آگے ہو گئی. تو دیکھیں تیسری صورت یہ کہ ماں کو سدس ملے گا کب؟ جب 2 بھائی بہنیں یا اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے. اب آخری جو ہمارے پاس عورتوں کی حالت ہے، جدہ کے 2 احوال ہیں. جدہ سے مراد نانی دادیوں کی. تو نانی دادیوں کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے، اس کو چھٹا حصہ کہتے ہیں، سدس کہتے ہیں. تو یہاں لکھنے میں رہ گیا، یاد رکھیے گا، پہلا حصہ ہے سدس، چھٹا حصہ. یہ حصہ اس وقت ملے گا جب یہ صحیحہ ہو، یعنی جدہ صحیحہ ہو. جدہ صحیحہ کون سی تا ہوتی تھی؟ پہلے آپ کو تعریف بیان کی تھی، جس کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں درمیان میں نانا کا واسطہ نہ ہو تو وہ جدہ صحیحہ ہوتی ہے. اور جو جدہ فاسدہ ہوتی ہے جیسے نانا کی ماں، تو اس کو حصہ نہیں ملتا، وہ صاحب فروض میں نہیں سے وہ ذوی الارحام میں. اب اگر ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں، یعنی اگر جدات جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو گئی تو متحازیہ یا متقابلہ ہونی، ایک درجے کی ہونی چاہیے. لیکن اگر ایک جدہ ایک درجے کی ہے اور دوسری دوسرے اور تیسرے درجے کی ہے تو اوپر والے درجے کی جدہ نیچے والے جدہ کو محروم کر دے گی. مثلا نانی دادی یہ ایک درجے کی ہے
کیونکہ نانی ماں کے واسطے سے، دادی باپ کے واسطے سے بن گئی، تو درجہ ایک ہو گیا۔ اب یہ ایک دوسرے کو محروم نہیں کریں گی، لیکن ایک طرف دادی ہے، دوسری طرف نانی کی ماں ہے، تو اب دیکھیں درجہ مختلف ہو گیا۔ اب نانی کی ماں نانی کے واسطے سے بن رہی ہے، اب دادی صرف باپ کے واسطے سے بن گئی ہے، تو اب دادی کا درجہ پہلے اور نانی کی ماں کا درجہ دوسرا آ گیا، تو لہذا یہ معروم ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح ایک طرف نانی ہے، دوسری طرف دادی کی ماں ہے، تو دادی کی ماں کا درجہ بعد میں آ گیا اور نانی جو ہے اس کا درجہ پہلے آ گیا، تو لہٰذا اگر مختلف جدات آ گئی تو جس کا درجہ قریب ہوگا میت سے رشتہ قائم ہونے میں، وہ دوسرے اور تیسرے درجے کی جدات کو محروم کر دے گی۔ تو یہ ہم نے آپ کو تمام اصحاب فروض، ذوی الفروض کے احوال بیان کر دیے، جس میں 4 مرد تھے اور 8 عورتیں تھیں۔ اگر آپ نے یہ تمام احوال یاد کر لیے تو آپ نے وراثت کا ایک بڑا حصہ یاد کر لیا۔ اب جیسے ہی آپ نے یاد کر لیا، اگلا حصہ پھر آپ کا آئے گا کہ اب آپ نے جائیداد کس طرح تقسیم کرنی ہے۔ تو آپ میرے لیکچر شروع سے دیکھیں اور کس وار جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ وراثت کا علم انشاءاللہ پختہ طور پر بیٹھ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یہ آخری جو تھی رہ گئی تھی قریبی محروم، یعنی قریبی جدہ کی صورت میں دور والی محروم ہوتی ہے، نانی کے ہوتے ہوئے پر نانی محروم ہوگی، دادی کے ہوتے ہوئے دادی محروم ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ